السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان و فیضان مرشد عبد حید۔ غدیر کی اہمیت، غدیر بھلانے کے نقصان۔ سوا لاکھ نبی آئے اور تبلیغ کی کہ ایک آخری نبی آئے گا، احمد جس کا نام ہوگا، محمد جس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آنے سے پہلے ان کی تیاری کروائی گئی، جیسے توحید بتائی گئی، اخلاقیات بتائی گئی، چھوٹے موٹے یہ کام جو سارے جو دین میں ہیں وہ بتائے گئے۔ تو جس طرح کسی بھی محفل میں چھوٹے چھوٹے عالم ذاکر جو ہیں وہ کسی بڑے عالم خطیب کے آنے سے پہلے تیاری محفل کی کرتے ہیں، ماحول کریٹ کرتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ایک ماحول بنایا کہ اس ماحول میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح بڑا جو ذاکر عالم ہوتا ہے وہ خطیب اینڈ پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، سوا لاکھ نبیوں نے ان کی تبلیغ کی کہ وہی آنے والا ہے، اور مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ پوائنٹ بڑا باریک ہے، شاید آپ سمجھ جائیں۔ اور تبلیغ کیا ہو رہی ہے؟ کعبے میں علی، یہ تبلیغ کون کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج پر کون گیا؟ ساتھ کون تھا؟ مولا علی۔ مومن اور منافق کی پہچان مولا علی، بولتا قرآن علی، مرد میدان علی، جس کا ذکر عبادت وہ علی، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت وہ علی، جس کے گھر والے جنت کے سردار وہ علی۔ یہ تو بات تو اس سے بھی آگے ہے۔ جس کا بغض دوزخ ہو وہ علی ہے، جس کی محبت جنت ہو وہ علی ہے۔ بات تو اس سے بھی آگے ہے، خیر بات اس سے بھی آگے، لیکن کم سے کم میں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ جو بھائی نئے ہیں یا جن کو شاید اتنی ابھی ظرف نہیں ہے، سمجھ نہیں، میں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اور بات سیدھی سیدھی ہے، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے خود پڑھے ہوں گے، وہ اپنے علماء سے پوچھے کہ یہ میں جو چیز بتا رہا ہوں یہ حدیثوں میں شامل ہے، یہ اہل سنت حدیثوں میں شامل ہے، شیعہ میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، میں نچوڑ دے رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، اس وجہ سے میں نچوڑ آپ کو بتایا، میں نے تحقیق کبھی خود ہی کر لیا کریں۔ اب یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے بہتر پڑھ سکتے ہیں، شاید میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ مجھ سے بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے رسول تبلیغ کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، اے رسول اس کی تبلیغ کر جو نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد ہے، تھوڑی سی میں تشریح کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تبلیغ کر اس کی، تقریباً قرآن پاک میں اور کہیں لفظ تبلیغ کا آیا بھی کہیں نہیں ہے۔ تبلیغ کر اس کی جس کو جو نازل ہوا تمہارے رب کے ساتھ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا، یعنی کہ تم نے جنگیں کی، کوئی معنی نہیں رکھتی، تم نے پتھر کھائے طائف والوں سے، کوئی معنی نہیں رکھتے، تم نے اتنی مصیبتیں جھیلیں، کافروں کا سامنا کیا، نفرتوں کا سامنا کیا، کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اگر تم یہ تبلیغ نہیں کرتے، اگر یہ تبلیغ نہیں کرتے، اگر یہ کام نہیں کرتے۔ کتنا، اور فرمایا تم نے ایسا کیا ہی کچھ نہیں، یعنی کہ اس نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے زلفوں کے اللہ پاک قسمیں کھاتا ہے، کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہ کیا، تم نے دین کا کام کچھ کیا ہی نہیں، تم فارغ ہو، فیل ہو گئے ہو، ناکام ہو گئے ہو۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر کام کون سا کیا تھا؟ کام کیا کیا تھا؟ اچھا یہ میں آیت بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے فرمایا، جب یہ آیت آئی نا، اس میں فرمایا نبی پاک نے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث ہے اور سنی کتابوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کہے نہیں موجود تو پھر میں ثابت کروا بھی دوں گا، بلکہ اپنے علماء سے پوچھیں، یہ موجود ہے۔ جب یہ اعلان فرما دیا گیا نا، پھر آیت آئی۔ یہی آیت پتہ کیا آئی؟ کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ آیت تھی، تو یہ سورۃ مائدہ کی 3 نمبر آیت ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے قرآن کی ترتیب الٹ پلٹ کر دی ہے جی، پہلی آیت کہیں، دوسری کہیں، اینڈ والی کہیں، کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آ سکے۔ حالانکہ یہ غدیر والا حصہ، یہ 3 نمبر آیت میں آ رہا ہے، اور وہ 67 نمبر آیت میں ہے، ایک ہی جگہ پہ سارے کام، مطلب ایک ہی دن کا واقعہ ہے، ایک ہی دن کا واقعہ ہے، اور آیت کہاں کی کہاں پہنچا دی گئی۔ چلو، آل رسول کو چھوڑنے کا یہی انجام ہے تمہارا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آخر کوئی تو معنی رکھتا تھا نا، مولا علی کی ولایت اقرار کرنا، اس کا اعلان کرنا۔ پتہ چلا اگر یہ نہ ہو تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا، اگر ان کی ولایت کا اعلان نہ کیا جائے دین مکمل نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ مکمل کیسے ہوتے ہیں؟ بلکہ تم کیسے مکمل ہوتے ہو مولا علی کی محبت کے بغیر؟ ٹھیک ہے، جب نبی اللہ پاک نے مولا علی کی خاطر فرما دیا کہ اے رسول تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا، رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں، تو پھر آپ کیا لگتے ہیں؟
آپ اللہ کے کیا لگتے ہیں جب اللہ اپنے اتنے بڑے پیارے نبی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میری نظر میں فیل ہیں، ناکام ہیں اگر آپ نے یہ وہ کام نہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کیا کر لگتے ہیں اللہ کے؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں، آپ کو تو پھر جوتیاں ہی پڑنی ہیں نا اگر آپ چھوڑیں گے تو۔ اچھا اچھا، جس نے اس غدیر کے خطبے کو تسلیم کیا وہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس نے انکار کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں بھی علی کو مانتا ہوں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ یہ ہم بھی نا، اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا، غدیر کے بعد منافق کھل کر سامنے آئے۔ منافق حضرت بلال کے اذان غدیر کے بعد ہی بند ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور ایک موٹی سی بات ہے، نبوت کا 23 سالہ دور تھا، 13.5 سالہ دور جو تھا اس میں کلمہ پڑھایا گیا لا الہ الا اللہ، جی یہی پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، یہی کلمہ طیبہ تھا لا الہ الا اللہ، یہی پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ یہ کبھی سرچ بھی کیا کریں، اپنے علماء سے پوچھ بھی لیا کریں، پڑھ بھی لیا کریں، بلکہ پوچھا نہ کریں، پڑھا کریں اپنی کتابیں۔ بعد میں جب 13.5 سالہ دور گزرا، لوگ اللہ کو ماننے لگ گئے، بتوں کو چھوڑ دیا، پھر فرمایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 22 سال تک یہی کلمہ چلتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آخری دور میں، آخری سال میں غدیر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ غدیر میں فرمایا گیا اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جی یعنی 13.5 سال کا دور ہے یہ لا الہ الا اللہ، 8.5 سال کا دور ہے محمد رسول اللہ، یعنی ٹوٹل ہو گئے تقریباً 22 سال، اور آخری دور میں فرمایا علی ولی اللہ۔ بس جنہوں نے غدیر کا انکار کیا انہوں نے بس علی ولی اللہ چھوڑا، اپنی نمازوں میں، اپنی اذانوں میں، بلکہ مولا علی کو بس چھوڑ ہی دیا، ہر کام میں چھوڑ دیا گیا۔ اب کیسی بات ہے کہ آپ کا دین مکمل ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی قرآن مکمل کرے تو وہاں پہ اپنا فنکشن رکھتا ہے، وہاں پہ وہ ذکر و اذکار اور محفلوں کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے قرآن مکمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر تو آپ کا اسلام مکمل ہو رہا ہے، اسلام دین مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کوئی خوشی نہیں۔ مولا علی کی ولایت اگر کوئی تو معنی رکھتی ہے نا، جہاں پہ 1.25 لاکھ نبیوں نے تبلیغ کی جس کے آنے کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ کی وہ مولا علی۔ کوئی چھوٹی پرسنالٹی ہے مولا علی؟ نہیں۔ جب اللہ پاک نبی پاک سے بگڑ سکتا ہے اگر وہ اعلان نہ کریں تو تم کیا چیز ہو؟ اور ایک مین بات بتاؤں، یہاں پر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا تھا اس آیت میں، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پتہ چلا مولا علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، تبلیغ کرنا اتنا بڑا کہنا خطرے کا کام ہے، اللہ پاک کو کہنا پڑ گیا کہ اے رسول گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تمہیں پریشان نہیں ہونا، تبلیغ کر علی کی، جی تبلیغ کریں علی کی، لوگوں سے گھبرانا نہیں۔ اتنا بڑا مطلب مولا خطرہ تھا، نبی پاک کو خطرہ تھا اس مجمع سے کہ مولا علی کی تبلیغ کریں گے تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ مولا علی کا ٹاپک ہی ایسا ہے کہ نبی پاک ہوں، صحابہ کرام کے درمیان ہوں، تو اللہ پاک کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ نبی ڈرنا نہیں ہے، علی کی بات ہے، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ اور پھر بات وہی آ گئی کہ وقت پھر بھی کم ہے، بات بہت زیادہ تھی، میری کوشش تھی میں ساری بات آپ کو سمیٹ کے بتا دیتا، ٹھیک ہے؟ جہاں تک پھر لیکن اگلا پارٹ بنا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ غدیر چھوڑا، غدیر کا پیغام چھوڑا، آخری خطبہ حجۃ الوداع چھوڑا، حالانکہ کوئی بھی ہو اس کا آخری جو پوائنٹ ہوتا نا، کوئی بھی بندہ آخری جو پوائنٹ ہوتا وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک کی ساری زندگی کی محنت آخری سال میں انہوں نے بیان فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پہ، جہاں پہ دین مکمل ہو رہا ہے، وہاں پہ صرف علی ہی بتایا انہوں نے، مولا علی کو منوایا انہوں نے۔ تو آج جو لوگ مولا علی کو چھوڑ چکے ہیں وہ لیکن اتنے بے غیرت ہیں، وہ مانتے بھی نہیں کہ ہم چھوڑتے، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، تیرے ہم بھی کی ایسی تیسی میں کروں گا کبھی، ٹھیک ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اگر ہم مانتے ہوتے تو مولا علی کو چھوڑا کیوں؟ مولا علی کے غیروں کو مانا کیوں؟ اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا۔ اور اس پہ یہ بھی خوش نہ ہو بندے کہ جی ہم نے مولا علی کو مان لیا، ہم تو غدیر کو مان لیا، اور بھائی مولا علی کے بعد مولا حسن ہے، ان کو بھی ماننا پڑے گا مولا۔ پھر یہ نہیں کہنا اب میرا مولا حسن ہے تو میں علی کو بھی وہی مقام دوں جو مولا حسن کو، نہیں، پھر اس وقت آپ کے وقت کا امام مولا حسن ہے، پھر مولا حسین ہے۔ اسی طرح آج کا اگر آپ کا امام زمانہ مولا نہیں ہے، مولا امام زمانہ کو آپ مولا نہیں مانتے، وقت کا علی نہیں مانتے، تو آپ کو 1400 سال پہلے والا علی کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ یہ میری بات شیعوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں نا ہم نے غدیر کو مان لیا ہے، تم نے غدیر کو تو مانا، تمہیں پتہ نہیں کہ سلسلہ تو رکا ہی نہیں ہے۔ آج کا علی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم نے آج کے اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیا تو تم نے سمجھے 1400 سال والے پہلے والے کو بھی چھوڑ دیا، تم نے سارے علیوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ باقی
گرمی میں بیٹھا ہوں پنکھا بند کر کے. حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ.